نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پس اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ، پس کہہ دیجئے اے پیغمبر، اسلمت، میں نے تابع کر دیا، میں نے جھکا دیا، وجہی، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، ومن اتبعن، اور ان لوگوں نے بھی، اتبعن، جنہوں نے میری پیروی کی، وقل للذین، اور کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے، اوتوا الکتاب، جن کو دی گئی کتاب، والامیین، اور ان پڑھ، ااسلمتم، کیا تم اسلام لے آئے؟ فإن اسلموا، پس اگر وہ اسلام لے آئے، فقد اہتدوا، پس تحقیق انہوں نے راہ پا لی، وإن تولوا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فإنما علیک البلاغ، پس بے شک آپ کے اوپر پہنچا دینا ہے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ دیکھنے والا ہے بالعباد، اپنے بندوں کو۔ اللہ رب العزت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 کے اندر فرماتے ہیں، فَإِنْ حَاجُّوكَ، پس اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ، پس کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے تابع کر دیا، وجہی، اپنا چہرہ۔ یہاں پر چہرے سے مراد پوری ذات ہے کہ میں نے اپنی ذات کو تابع کر دیا للہ، اللہ کے لیے، یعنی میں اللہ کے حکم کو مانوں گا، اللہ کے حکم کے سامنے سر کو جھکاؤں گا، میں اسلام والا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اور جو لوگ میری پیروی کرتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، انہوں نے بھی اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، اللہ کے ہر حکم کو قبول کر لیا، اللہ کے ہر حکم کو مان لیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ یہود و نصارہ والامیین، اور عرب کے ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آپ بھی اسلام لے آؤ، آپ بھی اللہ کے ہر حکم کو قبول کر لو، اللہ کے سامنے سر کو جھکا لو۔ پس اگر وہ اسلام لے آئیں، جو اسلام کا صحیح معنی ہے، اس طرح اسلام کو قبول کر لیں، تو انہوں نے ہدایت پا لی، وہ صحیح راستے پر چل پڑے۔ اور اگر انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا بلکہ منہ پھیر لیا، تو آپ کے اوپر صرف پہنچا دینا ہے، منوانا آپ کے اوپر نہیں ہے کہ آپ ان سے بات کو منوائیں، یہ آپ کے اوپر نہیں ہے، آپ کے اوپر صرف ہے پہنچا دینا، وما علینا الا البلاغ، آپ کے اوپر پہنچا دینا ہے، باقی ماننا یا نہ ماننا وہ ان کا کام ہے۔ اور اللہ فرماتے انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس شخص کو جس کو آپ پسند کریں، اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے عیسائیوں سے فرمایا کہ آپ اسلام لے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، اس وجہ سے کہ آپ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، آپ صلیب کی پوجا کرتے ہو، آپ مریم علیہ السلام کی شکل بنا کر اس کی پوجا کرتے ہو، آپ خنزیر کا گوشت کھاتے ہو۔ اور اسلام کے اندر تو یہ ہے کہ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں وہ آپ مانو، اور وہ احکامات یہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ توحید کو مانو، صلیب کی پوجا نہ کرو، خنزیر کا گوشت نہ کھاؤ، یہ تو حرام ہے۔ جب یہ آپ کام کر رہے ہو تو پھر آپ اسلام قبول کرنے والے نہ ہوئے، بلکہ آپ جو ہے آپ کافر ہو۔ تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام سے یہ فرما دیا تھا کہ آپ ان کو بولو کہ اسلام قبول کر لو جو صحیح اسلام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، لیکن احکامات کو وہ نہیں مان رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے فرمایا کہ آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، اسلام تو آپ تب قبول کرو گے جب اللہ کی توحید کو مانو گے، اور جو احکامات اس نے نازل فرمائے اس کو مانو گے، اور وہ احکامات یہ ہیں کہ آپ صلیب کی پوجا نہ کرو،
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بیٹا نہ کہو اور خنزیر کا گوشت نہ کھاؤ۔ جب یہ کام آپ نہیں کرو گے تب بھی آپ مسلمان ہوگے، ادروائز آپ مسلمان نہیں ہو۔ اور پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے جو ان پڑھ لوگ تھے جن کو امی کہا جاتا تھا ان سے بھی کہا کہ آپ جو اسلام قبول کر لو۔ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا انہوں نے ہدایت پا لی، اور جنہوں نے روگردانی کی، منہ پھیر لیا، اسلام قبول نہیں کیا، تو وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے اور ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے، اللہ کے حکموں پر چلتا ہے یہ اللہ رب العزت کے حکموں پر نہیں چلتا۔ اللہ رب العزت کو سب معلوم ہے، اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے، سب کو اس کے مطابق جزا و سزا دیں گے۔ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہوگا اس کو اچھا بدلہ دے دیں گے، اور جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا ہوگا، کفر پر ان کی موت آئی ہوگی، ان کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔